عام طور پر یہ چیز ہوتی ہے، ذہن میں آتی ہے، پھر زبان پہ آتی ہے کہ اللہ ہماری سنتا کب ہے؟ ہماری نہیں سنتا، مالداروں کی سنتا ہے، غریبوں کی نہیں سنتا، امیروں کی سنتا ہے۔ ہم تو کتنا عرصہ ہو گیا پکار پکار کے تھک گئے، ہمارا تو مسئلہ ہی حل نہ ہوگا۔ اس طرح یقیناً باتیں نظر آتی ہیں، لیکن ان کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا جواب قرآن میں بھی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے رزق کو پاکیزہ کرو۔ اے رسولو یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ ترین رزق کھاؤ جس کے اندر کسی قسم کا شبہ ہی نہ ہو۔ ایک تو ہے کہ دوسرے کے مال پہ ہاتھ صاف کرنا، ایک یہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑا بہت شک ہونا، تو شک والا رزق بھی نہیں ہونا چاہیے۔ واعملوا صالحا، پھر تم سے نیک اعمال کی امید ہو سکتی ہے۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے نیک اعمال اور پاکیزہ رزق کو جو جوڑ دیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ پہلے پاکیزہ رزق ہو، حلال رزق ہو، طیب رزق ہو، اس کے بعد پھر نیک اعمال انسان کے جسم سے نکلتے ہیں۔ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، ان کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ کیوں؟ اگر روزی ٹھیک نہ ہو، پہننا ٹھیک نہ ہو، کھانا ٹھیک نہ ہو، پینا ٹھیک نہ ہو، تو اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آدمی آتا ہے اور لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دعا کرتا ہے، حالانکہ مأکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، فأنیٰ یستجاب لذلک، اس کی دعا کیسے قبول ہو جس کا جسم ہی سارے کا سارا حرام سے بھرا ہوا ہے؟ چوری کا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے، بدکاریوں کا پیسہ ہے، غلط کاریوں کا پیسہ ہے، ناچ گانے کا پیسہ ہے، ڈانس کا پیسہ ہے، اور کسی طرح کسی بھی گناہ کا پیسہ ہو وہ حرام ہے۔ حتیٰ کہ چور کو چوری کا راستہ بتانا اور اس پہ اجرت لینا یہ بھی حرام ہے۔ تو ان پر جو رزق ملے گا تو وہ حرام، حتیٰ کہ کسی جگہ پہ گناہ ہو رہا ہے، رقص ہو رہا ہے، سرور ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے ناچ گانا ہو رہا ہے، ایک آدمی اس کی ریکارڈنگ کرتا ہے، اس کی مزدوری لیتا ہے، تو یہ مزدوری بھی ناجائز ہے۔ تو پھر ایسا آدمی دعا کرے اللہ میری فلاں حاجت قبول، وہ تو اس کی مہربانی ہے قبول کر لے۔ وہ تو شرابی کی بھی سن لیتا ہے، بدکار کی بھی سن لیتا ہے، کافر کی بھی سن لیتا ہے، لیکن نہ سنے، اس کی مرضی ہے۔ اصول یہی ہے کہ جس کی روزی ٹھیک نہیں ہے اس کی بات نہیں سنی جا سکتی۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس جسم کے اندر حرام کا لقمہ چلا جائے وہ جسم ہی جہنم کے قابل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سنتا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اتنا مہربان کیوں ہے۔ یہ تو اس کی رحمت کی فراوانی ہے، اس کی مغفرت کے دریا بہ رہے ہیں ہمارے اوپر، ہمارے لمبے چوڑے منصوبے بند گناہوں کے اوپر ایک لمبی چادر اللہ پاک نے ڈال دی ہے، ایک ترپال ڈال دی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، بلکہ بندہ خود بھی گناہ کر کے بھول جاتا ہے، اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا، کبھی یاد آتا ہے تو پھر ذہن میں آتا ہے اگر یہ میرا گناہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جاتا تو میری کتنی بھی عزتی ہوتی، مجھے لوگ انسان نہ سمجھتے، جانور سمجھتے، اور بدتہذیب بدکار کہہ کے پکار دے۔ لیکن اللہ پاک کی ایک بڑی مہربانی ہے، اس نے نیلی چھت کی طرح ایک لمبی چھت ہمارے اوپر ہمارے گناہوں پہ ڈال دی ہے، ہمارے گناہ چھپ گئے ہیں ہمارے جسم کے، جس طرح کپڑوں کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دعا قبول نہ ہونے کی ایک وجہ اور مضبوط وجہ یہی ہے کہ رزق حلال کا نہیں ہوتا یا مشکوک ہوتا ہے، لیکن لوگ اس حرام کو حلال کرتے، پالش کرتے بڑی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پاکیزہ ہو جائے، لیکن یاد رکھیں جس کا اگر آپ کا پیسہ کسی کے پاس کسی بھی ہیلے وسیلے سے طریقے سے ناجائز طریقوں سے قانونی طریقوں سے چلا جائے تو جس طرح آپ نہیں اس کو معاف کرتے تو اسی طرح کوئی آپ کو بھی معاف نہیں کرتا۔ تو جس طرح آپ کا پیسہ ان کو حلال نہیں ہوتا تو ان کا پیسہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں۔ بس اتنا، یہ دلیل، اس کو پہلی دلیل بھی سمجھے اور آخری بھی دلیل سمجھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ضروری نہیں ہے کہ وہ دعا جو ہے جو آپ نے مانگی ہے وہی قبول کر لی جائے، من نوان بھی بعض دفعہ وہ چیز دے دی جاتی ہے اور اہل اللہ کو اس طرح مل بھی جاتا ہے، بعض دفعہ اس کے بدلے میں مصیبت ٹال دی جاتی ہے، اللہ جو بہتر جانتے ہیں اس کے بدلے میں، اور
یعنی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، کسی قسم کو کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، وہ ٹل جاتی ہے اس کے بدلے میں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت آخرت میں بطور ذخیرہ کے رکھ لیتے ہیں کہ اس کی دعائیں قبول نہیں کی تھی، آخرت میں اس کو بڑا ذخیرہ ملے گا ثواب کا، اور یہ لے کے جنت میں پہنچے گا۔ تو اس طریقے سے یہ بھی امید ہے۔ ویسے اور بھی کافی سارے وجوہات ہیں کہ انسان سے اس کے ہمسائے تنگ ہوں، کسی اللہ والے کو اس نے کوئی جملہ ایسا غلط بول دیا ہو، لوگ اس کی وجہ سے پریشان رہتے ہوں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کئی اور وجوہات بھی لکھی گئی ہیں کتابوں کے اندر۔ لیکن بہرحال ان ساروں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم سے کسی انسان کو بھی تکلیف نہ ہو، کسی جانور کو بھی تکلیف نہ ہو، ہمارا رزق حلال کا ہو انشاءاللہ، اور پکی امید کے ساتھ اللہ سے مانگے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، آج نہیں تو کل پھل ضرور ملے گا۔